ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، ایام بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، بلکہ اب اگر ہم یہ کہیں ایام تو یوم کی جمع ہے، دن نہیں، ہفتے بہت تیزی سے گزر رہے ہیں تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آگے آپ کہیں کہ مہینے بہت تیزی سے بدل رہے ہیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال کا کیلنڈر کے 12 مہینے اتنے تیزی سے بدلے ہیں کہ نئے سال کے آنے میں آدمی کو غور کرنے میں پھر ایک اور نیا سال آ جاتا ہے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتائی ہے کہ عربی کے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں زمانے 3 ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے. وہ شاعر اپنے وقت کا وہ کہتا ہے زمانے تو 2 ہی ہیں، ماضی ہے، مستقبل ہے، حال کہاں ہے؟ اس لیے کہ ابھی میں جب بیٹھا ہوں تو وہ اب ماضی بن چکا ہے، تو زمانے تو 2 ہی ہیں، ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے. حال تو کسی کی پکڑ میں آتا ہی نہیں ہے، حال تو کسی کی پکڑ میں آتا نہیں ہے. بات تو بڑے پتے کی کہہ رہا ہے. اس نے جس سیاق و سباق میں بات کہی ہے اس بحث کو چھوڑ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب مستقبل بھی اتنا جلدی ماضی بن جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے یہ کام کریں گے، اگلے سال یہ کام کریں گے، لیکن اگلا سال آ کے وہ ماضی بن جا رہا ہے، آدمی سوچ رہا نہیں پھر اس کے اگلے میں کریں. ارے بھائی کتنے اگلوں کا پروگرام بناؤ گے؟ وہ زمانہ گیا کہ آدمی یہ کہتے تھے کہ بھئی 70 سال میں کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ حیرت کرتے تھے، بھئی بہت کم عمر میں آدمی انتقال ہو گیا. کتنی عمر تھی بھئی؟ 70 سال تھی. لوگ حیرت کرتے تھے، بھئی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، بیچارے چل بسے. اب تو کوئی 70 سال جی لیتا ہے تو کہتے ہیں بہت لمبی عمر مانگ کے لایا ہے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی ریٹائرڈ ہو کر بھی 10 سال ہو گیا، بڑی تیز مٹی کا بنا ہے، رخصت ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اب
عمریں بہت مختصر محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی، ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کی عمر 50 ہو گئی ہے، 55 ہو گئی ہے، 60 ہو گئی ہے، کبھی کوئی بات کہتے ہیں تو بھی ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھی میری عمر تو آدھی گزر چکی ہے۔ ارے بھائی 55 گزر گئی ہے، اگر تمہاری عمر اب آدھی ہے تو کیا 110 تک کا تمہارے پاس کوئی پلان ہے؟ تم نے 110 سال کا لکھا کے لایا ہے؟ یہ کہتے ہیں بھائی میری تو آدھی عمر گزر گئی۔ 70 کو بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کے پاس لوح محفوظ سے جو فرشتوں نے لکھ رکھا ہے اللہ کے حکم سے کتنا کون آدمی کب تک جیے گا، کس سال کس مہینے میں انتقال ہوگا، وہ اس کے پاس لیک ہو کر فرشتوں کے ذریعے سے آ گیا ہے کہ یہ حضرت 140 سال تک جئیں گے، اس لیے 70 کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ ہوں۔ اور عالم یہ ہے کہ لوگ 20 25 30 35 میں نکل رہے ہیں۔ خاص طور پر جو بہت سی بیماریاں نئی بھی ہیں، اور ایک بیماری تو بہت پہلے سے بھی چلی آ رہی ہے، حرکت قلب، ہارٹ اٹیک جسے کہتے ہیں۔ اتنی زیادہ ہارٹ اٹیک کی موتیں ہو رہی ہیں کہ آدمی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات بتائی کہ جو مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو کتاب الفتن کے ماتحت میں آتی ہیں، یا کتاب الملاحم کے عنوان سے محدثین نے جو ذکر کیا ہے، قیامت کے قریب کے فتنوں سے متعلق جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ حدیثوں کو کوئی پڑھے گا، ان کو سمجھے گا، اس کی تشریحات کو جانے گا تو اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور بہت سی بے خبریوں سے وہ نکل آئے گا۔ امت کا بڑا طبقہ بے خبری کی زندگی جی رہا ہے، یا بے خبری تو سمجھیے کہ بہت جو ہے مہذب لفظ ہو گیا، اس سے نیچے اگر آپ آئیں جو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، بہت خود فریبی اور دھوکے کی زندگی میں۔ اور ہمارے یہاں بلکہ اردو میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جو ہے بلی دودھ پیتے ہوئے آنکھ بند کر لیتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے آنکھ بند کیے ہوئے ہے۔ تو یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی چیز کے لیے آنکھ بند کر لیا ہوں تو باقی پورا سسٹم بھی بند ہے۔ نہیں میرے بھائی، پورا سسٹم چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو احادیث میں کتاب الفتن میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب یہ گناہ ہونے لگیں گے، اس طرح کی نافرمانیاں ہونے لگیں گی، اس طرح کی جو ہے وبائیں آئیں گی، انہی وباؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت فجائی کو بھی ذکر فرمایا۔ اچانک کی موت آئے گی۔ یہ ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ یہ اچانک کی موت ہے۔ سنبھلنے ہی موقع نہیں ملتا کہ آدمی کو جو ہے کچھ موقع مل جائے، اس کے لیے کچھ اپنی آخرت سے متعلق سوچ لے، اپنی زندگی میں جو غلطیاں کیا ہے اس کی تلافی کر لے، کچھ موقع نہیں ملتا، چل بستا۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے قیامت کے قریب جب اس طرح کے گناہ ہوں گے، اس طرح کی نافرمانیاں ہوں گی تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب اتاریں گے۔ ان عذابات کی تفصیلات میں ایک موت فجائی بھی ہے کہ بھی اچانک والی موتیں بڑھ جائیں گی۔ اب اچانک والی موتیں بڑھ گئی، اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ تو میڈیکل سے جڑے ہوئے لوگ بتا سکتے ہیں کہ بھی کیا مسئلہ ہے۔ میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے رہتا ہوں، پوچھتے رہتا ہوں۔ ابھی گزشتہ اتوار کو میرے ایک ساتھی میرے ساتھ ہم لوگ پڑھے 4 سال تک گنگوں میں رہتے تھے، وہیں گنگوں کے قریب ایک گاؤں کھیڑا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ بڑی اچھی صحت ان کی، بڑے تندرست جسم کے آدمی، اور عام طور پر جیسے کہ لوگ
حقہ بیڑی پان وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، ایسے کسی بھی چیز کی انہیں عادت نہیں، نہ بیڑی کی، نہ کوئی حقہ کی، پان کھانے، کسی چیز کی عادت نہیں تھی، بہت اچھی صحت، ایک دو مرتبہ چائے اور اس کے بعد جو ہے یہ رہتے تھے۔ اتوار کا دن 8 بجے تک وہ آدمی اچھا تھا، اس کے بعد 10-15 منٹ کے لیے کچھ اس طرح ہوا، انتقال ہو گیا۔ اور جب انتقال کی خبر آئی تو مجھے بار بار کئی دوستوں کو فون کر کے پوچھنا پڑا کہ بھئی جن کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں کیا یہ وہی صاحب ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرے ہوں، کچھ ہوں۔ پھر جب انہوں نے تصویریں بھیجی مجھے، تب مجھے جا کر یقین آیا کہ بھئی یہی صاحب ہے۔ اور اس کے بعد میں حیران رہا کہ اس آدمی کی کبھی صحت نہیں بگڑی، کوئی شوگر بی پی کا ایشو نہیں تھا، کوئی دوسری کسی قسم کی بیماری نہیں تھی۔ 15 منٹ کے اندر مسئلہ جو ہے قابو سے نکلا اور جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، آدمی بڑی دھوکے کی زندگی میں ہے، اور قرآن نے کیا پیارا لفظ کہا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ بچے جس طرح ریت پر گھر بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہوا چلتی ہے یا ایک سمندر کی لہر آتی ہے تو وہ بنایا ہوا گھر آپ نے دیکھا ہوگا ریت پر بہہ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کتنی آدمی جتن کرتا ہے، کیا کیا پلاننگیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے پتہ چلا کہ بھئی سب جو ہے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو عزیزان گرامی، ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، مہینے رخصت ہو رہے ہیں، بلکہ سال ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اور دنیا کی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت وقت ہے، اس وقت کی قدر کیجئے، اس وقت کے بارے میں جواب دینا ہے۔ یہ وقت آپ کے پاس ضرور ہے لیکن آپ کا نہیں ہے۔ یہ سال، مہینے، دن، ہفتے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ آپ کے پاس ضرور ہیں لیکن آپ کے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن ایک ایسی کتاب مقدس ہے، آدمی جب پڑھے گا، جب اسے کھولے گا، جب اس میں تدبر سے دیکھے گا، اس کے لیے اس میں جو ہے بڑی رہنمائی ہوگی، بڑی ہدایت ہے، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی رہنمائیاں ہیں۔ قرآن کی دوسری بڑی صورت میں اللہ نے اپنی اس کتاب کے بارے میں کیا پیارا جملہ فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جو مقدس کتاب ہے، ھدی للمتقین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں رہنمائیاں ہیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں گائیڈنگ ہے۔ آپ کہیں گے بھئی میرا وقت ہے، میں کیوں اسے خرچ نہیں کر سکتا، میں جیسے چاہے اسے کیوں نہیں برباد کر سکتا؟ قرآن کی آیت میں نے جو سورہ توبہ کی 11ویں پارے کی پڑھی ہے، اسے ذرا دوبارہ پڑھیے، اسے سمجھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آیت کو سمجھنے سے پہلے دنیا کی ایک عام مثال دیکھیے۔ ہم اپنی ہی چیز خرید کر لاتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو بیٹا یہ مٹھائی تمہاری ہے۔ پھر بچے سے مٹھائی مانگتے ہیں کہ بیٹا مجھے بھی دے دو، ان کو بھی تھوڑی دے دو۔ آپ ہی نے خرید کر لا کر دیا ہے،
اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بیٹا مجھے بھی دے دو، بیٹا بھیا کو بھی دے دو، بہن کو بھی دے دو۔ جو بچہ فرما بردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے لو، ابو کو بھی دے رہا ہے، امی کو بھی دے رہا ہے، بھائی کو بھی دے رہا ہے، بہن کو بھی دے رہا ہے۔ لیکن جس بچے نے مٹھائی ہاتھ میں لیتے ہی وہ یہ سمجھ بیٹھا یہ تو میری ہے، میں کیوں دوں، اب پھر اسے مستقبل میں اس طرح کی مٹھائیاں ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی بچے کی مزاج میں سلامتی نہیں ہے، بچہ جو ہے سمجھ نہیں رہا ہے۔ اب آئندہ کیا کرتے ہیں؟ لاتے بھی ہیں تو پہلے ہی اسے بہن کی بھی نکال دیتے ہیں، بھائی کو بھی نکال دیتے ہیں، پھر اسے اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اسے دینا ہے، بلکہ پہلے سے کم دیتے ہیں۔ اب سمجھیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں بنایا اور ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، اور تمہارے لیے جو بھی تمہاری ضرورتیں ہو سکتی ہیں، جن ضرورتوں کو تم جانتے ہو وہ تو تمہیں نظر آتی ہیں، جو نہیں جانتے لیکن کبھی نہ کبھی وہ چیز ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ اور جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے تمہارے لیے، ہم نے اسے بالکل مفت میں رکھا ہے۔ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے ہوا، کہ جس کے بغیر آدمی 5 منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے مفت اس کا نظام بنا رکھا ہے۔ آپ کمرہ بند کر کے، دریچے دروازے بند کر کے بھی اندر رہیں، لیکن اللہ آپ کو ہوا وہاں بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کے لیے ہوا کا مستقل نظام ہے۔ زمین کے نیچے تقریباً 60 کلومیٹر تک ہوا کا انتظام کر رکھا ہے۔ زمین کے اوپر، آسمان تو بہت بلندی پر ہے، تقریباً 60 کلومیٹر تک زمین کے اوپر تک، جو اوپر سے اوپر کی طرف 60 کلومیٹر تک مفت ہوا کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے۔ تمہاری ضرورت کی تمام چیزوں کو ہم نے بنا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سب کچھ تمہیں دینے کے بعد پھر ہم نے تمہارے سے تمہاری ان جانوں کو، تمہارے ان مالوں کو ہم نے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بنایا ہم نے تمہیں، سب کچھ ہم نے دیا، اس کے بعد ہم نے تمہاری جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں، کہ بھئی ہم تمہاری اس جان کو اور تمہارے مال کو، جو کہ اصل میں تو تمہارا ہے نہیں، ہم نے ہی دیا ہے، لیکن ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ حکومت کسی کو کوئی زمین دے دیتی ہے، پھر ضرورت پڑ جاتی ہے حکومت کو، تو حکومت خریدتی ہے، چھین لیتی ہے، جو بھی مسئلہ ہے۔ یہاں ویسا نہیں، اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے سے تمہاری یہ دونوں چیزیں خرید لی، اور ہم نے یہ دونوں چیزوں کو بیچ دیا۔ ہم نے یہ دونوں چیزوں کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو اللہ کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا۔ کب کیا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ بھئی انسان کی یادداشت کا عالم تو یہ ہے، صبح ناشتے میں کیا کھایا ہے اسے شام کو تو یاد رہتا نہیں۔ اور مشہور لطیفہ ہے، ایک صاحب حکیم صاحب کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، مجھے بھولنے کی بڑی بیماری ہے۔ حکیم صاحب نے پوچھا کب سے ہے یہ بیماری؟ تو اس نے کہا کیا کب سے ہے؟ ابھی جو یہ بات بتائی تھی کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، وہ بھی بھول گیا۔ حکیم صاحب نے پوچھا بھئی کب سے تمہیں یہ بیماری ہے بھولنے کی؟ اس نے کہا کہ جی کیا کب سے ہے؟ تو سمجھیے کہ انسان کی یادداشت کا عالم یہ ہے، اس کی بھلاٹ کا عالم یہ ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہوا ہے خرید و فروخت کا،
اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ میں جو ہم نے فروخت کیا ہے جنت کے بدلے میں، یہ کام ذرا بہت پہلے ہوا ہے، اور ان جثوں میں، اس باڈی کی حالت میں نہیں ہوا ہے۔ جب انسان کی صرف روحیں ہی روحوں کو پیدا کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں ان تمام کی روحوں کو پیدا کر دیا گیا۔ حدیث میں ہے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا سیدھی طرف، تو جتنے نیک اور مومنین اور صالحین اور اچھی روحیں تھی وہ پیدا ہوئی۔ پھر ادھر ہاتھ پھیرا گیا تو وہ روحیں آ گئی جن کو آخر میں جلنا ہے یا کچھ بھی، وہ نافرمان ہے۔ ان تمام روحوں کو جو چونٹیوں کی شکل میں تھی، ایک جگہ اللہ نے ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے وہاں پر بہت بات چیت تھی، اسی میں یہ نفسوں کو بیچنے کا سودا بھی ہوا اور ہم نے وہاں بیچ دیا۔ اب دنیا میں عالم یہ ہے کہ 40-50 سال پہلے کا قصہ تو یاد رہتا نہیں ہے آدمی کو، کتنے 30-40 سال کا قصہ تو یاد نہیں رہتا، اور کوئی بڑا اپنے کسی نوجوان کو دیکھ کر کہے کہ بیٹا بچپن میں تم یہ کرتے تھے، ایسا ایسا بولتے تھے، وہ ضرور کہے گا نہیں میں تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ بھائی تم نہیں کرتے تھے وہ تمہیں یاد نہیں ہے، اور انسان بھول ہی جاتا ہے۔ میں بھولنے کا واقعے پر، انسانوں کے بھولنے کے واقعے پر ہم سب کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تمام روحوں کو جمع کر دیا گیا، وہاں گفتگو ہوئی، سب نے وعدہ کیا۔ انہی ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک روح کو دیکھا، بہت پیاری لگی۔ یہ بخاری کا قصہ ہے، کہیں آپ یہ سوچیں کہ ایسے ہی کوئی بے پر کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی معتبر کتاب کا یہ قصہ سنا رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک روح انہیں بہت پیاری لگی، تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ آپ ہی کی اولاد میں آگے چل کر ایک نبی بننے والے ہیں، ان کا نام ہے داؤد، یہ وہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ تو بتائی گئی ان کی عمر اتنی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں اپنی عمر میں سے 40 سال ان کو دینا چاہتا ہوں۔ تو بات ہو گئی، فرشتوں کو بھی بلا کر لکھائی پڑھائی، گواہ بنا لیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 40 سال عمر ان کو دے دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے، پھر دنیا میں رہے، بڑی لمبی عمر پائی۔ پھر جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے نبی ہیں، نبی سے تو اجازت لی جاتی ہے کہ آپ کی روح قبض کرنا ہے، آپ کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے میری تو ابھی 40 سال عمر باقی ہے، ابھی سے تم کیوں آ گئے؟ فرشتوں نے کہا کہ حضرت 40 سال عمر تو آپ نے اپنی خوشی سے اپنے بیٹے داؤد کو دے دی ہے، تو اس لیے اب وہ چلے گئی وہاں عمر، تو اب آپ کو اب لینے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھی میں نے کب دیا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ فرشتوں نے جا کر اللہ سے عرض کیا کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر فرشتے جو گواہ تھے وہ آئے، بتائے، اس کے بعد جو ہے لمبا واقعہ ہے، روح لی گئی۔ اس کے بعد فرشتوں نے ان کے جو روح لینے کے جو مین صدر ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے کہا اللہ یہ انسان بڑے ہی کمزور یادداشت کے بھی ہیں اور جھگڑا کرنے والے بھی ہیں، اس لیے کوئی انتظام ایسا کیجئے کہ جو ہے یہ سب جو ہے جھمیلے نہ ہو۔
تو اللہ نے کہا کہ بھئی اب سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جن کا جب وقت ہو جائے ان کو لے کر آتے رہو بس۔ اس لیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکھا مارا تھا، ان کی آنکھ نکل گئی تھی۔ وادی طیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، پہنچ کر کہنے لگے حضرت آپ کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں چلنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں سے، ان کی نادانیوں سے، ان کی جہالتوں سے بہت پریشان تھے، وادی طیٰ میں بھٹک رہے ہیں۔ اوپر سے اسرائیل علیہ السلام آگے کہنے لگے وقت ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، ایک مکہ ان کو دیا ہے، ان کی آنکھ نکل گئی۔ وہ پھر گئے اللہ کے پاس کہ اللہ ایسی بات ہو گئی۔ پھر اللہ نے کہا جائیے، جا کر ان سے کہیے کہ اور کتنا رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی دمبے پر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے یا گائے پر ہاتھ رکھ دیجئے، اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے جو ہے بال آئیں گے، ہر بال کے عوض آپ کو 1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ انہوں نے آ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوگا؟ 100 آئیں گے، 200 آئیں گے، 500 آئیں گے، ہاتھ کے نیچے بال، اتنی زندگی ملے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو جانا ہے۔ پھر کہا بھئی جب جانا ہی ہے تو چلو ابھی چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو انسان فنسی آدم، حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تو اس کے بعد ان کی ذریت میں بھی کیا کہتے ہیں وہ آج کل میڈیکل کی اصطلاح میں کہ بھئی وہ جو باپ میں چیز ہوتی ہے اس کے اثرات بیٹے میں، بیٹے کے بیٹے میں، بیٹے کے بیٹے میں آتے ہیں، تو وہ بھولنے کا مسئلہ آ گیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہماری جانوں کو اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے یہ خرید لیا۔ کب خریدا؟ آپ کہیں کہ بھئی مجھے تو یاد نہیں۔ بھئی آپ کو یاد نہیں تو ہم کیا کریں، آپ کو تو صبح کا ناشتہ یاد نہیں ہے۔ یہ چیز ہوئی ہے اور اس بات کی گواہی ہمیں اللہ نے دی ہے اور ان کے پیغمبروں نے دی ہے اور قرآن نے اسے ذکر کیا ہے۔ اب یہ جان اور یہ مال اللہ کے ہیں، تو اب اللہ چاہتے ہیں کہ بھی ہماری دی ہوئی چیزیں جو ہم نے آپ سے خرید لی ہیں پھر بھی آپ کے پاس رکھیے۔ جیسے کوئی کسی سے مکان خریدتا ہے، کہتا ہے کہ بھی مکان تو خرید لیا ہم نے، لیکن فی الحال آپ اپنے ہی جو ہے نگرانی میں رکھے رہیے، لیکن جو ہے ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے رکھے رہیے، آپ اپنی مرضی سے نہیں اس گھر میں جو ہے کام کاج نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آج کل گھروں کو کرائے پر بھی لیا جاتا ہے، اپارٹمنٹ وغیرہ، تو اس میں رول ہوتے ہیں کہ آپ جہاں چاہے جو ہے میخ تک نہیں مار سکتے۔ آپ کو پسند آیا مجھے یہاں ایک تصویر لگانا، یہاں نہیں میخ مار سکتے۔ صاحب مکان کہتے ہیں کوئی بھی کچھ کام اس میں نہیں کر سکتے آپ۔ تو اسی طریقے پر حاضرین کرام، یہ جانیں اور مالوں کو ہم نے اللہ کے ہاتھ میں فروخت کر دیا ہے، اب اللہ نے ہمارے پاس دے رکھا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی مرضی اور اس کی خواہش اور اس کی پسند کی جگہ پر ان چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ اور قانونی طور پر، عقلی طور پر یہ کوئی غلط فرمائش نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، آپ نے اپنی چیز کسی کے پاس دی ہے، مفت میں دے رکھی ہے، اور آپ فرمائش کر رہے ہیں کہ بھی میری چیز کو اس طرح استعمال کرنا، تو بتائیے کوئی آدمی کہے گا یہ غلط فرمائش کر رہے ہیں؟ کوئی بھی ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، شہری ہو، دیہات کا ہو، انڈیا کا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا، سب یہی کہیں گے کہ بھی ہاں اس کی چیز ہے، اس نے خرید لیا، بدلے میں آپ کو یہ دے دیا، اب وہ اگر فرمائش کر رہا ہے تو غلط کیا ہے؟ تو اسی طریقے پر یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، اس موضوع کو اور سمجھانا ہے۔ میں اصل آیت پڑھی تھی شروع میں، دعوت اللہ کے موضوع والی آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور تم میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ ہم میں اور سب میں بہترین شخص کون ہے؟ اللہ نے فرمایا دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ عزیزان گرامی،
اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے۔ اب اگر اس کی طرف کوئی بلاتا ہے تو سمجھیے کہ وہ سب سے بہترین آدمی ہے اور سب سے بہترین کام کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا کام یہ مسلسل کرتے رہنا ہے اور ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف بلانے کا کام جاری نہیں رکھیں گے، اس پوری دنیا میں ظلمتیں بڑھ جائیں گی، اندھیریاں بڑھ جائیں گی اور ظلم بڑھ جائے گا، نادانیاں بڑھ جائیں گی۔ آج جو بھی لوگ اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی جہالت کے بلبوتے پر ظلم و ستم کا بازار پوری دنیا میں گرم کر رکھے ہیں، جہاں وہ مجرم ہے، جہاں وہ گنہگار ہیں، جہاں وہ ظالم ہے، وہیں پر وہ لوگ بھی کچھ کم مجرم نہیں ہیں جو اللہ کی طرف انہیں لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف بلائیے، جب آدمی اللہ کی طرف آ جائے گا، اللہ کی حقیقت، اللہ کی معرفت، اللہ کے احکام اور اللہ کی جو خواہشیں ہیں اسے سمجھ لے گا، تو یہ ظلم و ستم کے بازار اور اسی طریقے پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ نے اس کام کے لیے، اس کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا کام جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اچھائیوں کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ حاضرین کام دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں میں اب اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں اپنی مطلب پرستی آ گئی ہے، کوئی کسی کو ایک اچھی بات کہنا جو ہے پسند نہیں کر رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے اسے دیکھ رہا ہے، اسے روکنا پسند نہیں کر رہا۔ ہم میں سے بہت سارے حضرات 50-60 سال کی عمر کے ہیں، وہ اگر اپنے بچپن کو یاد کریں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بچپن میں کوئی اس طرح کا شور شغاپا، کوئی کھیل، کوئی تماشا غلط ہوتا تو محلے کا کوئی بھی آدمی ادھر سے گزرتا تو بچے ان سے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، یا نہیں بھاگے تو وہ آدمی کچھ روکتا تھا، ٹوکتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہارے والد سے کہوں گا، تمہارے بڑوں سے کہوں گا۔ لیکن موجودہ زمانے میں کوئی کسی کو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ادھر سے گزر جاتا ہے، نہ اسے دیکھ کر وہ کوئی ڈرتے ہیں اور نہ یہ ان کو کچھ کہتا۔ حاضرین کرام، یہ احساس کا مر جانا ہے۔ یہ چیز اگر اسی طرح رہی تو امت کے اندر جو ہے آگے چل کر بہت اور نقصانات آئیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف بلانے کا جو کام ہے، دعوت اللہ کا جو کام ہے، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو متوجہ کرنے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک آدمی کی ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کی ہے۔ اس ذمہ داری سے، اس فریضے سے کوئی جو ہے مستثنا نہیں ہے، کوئی اس سے علیحدہ نہیں ہے، کوئی سبکدوش نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی طرف بلانے کا کام میرا نہیں ہے، وہ فلاں کا ہے، یہ اس کا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ کی روئے زمین پر رہتے ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کی نعمتیں آپ کو نہیں مل رہی ہیں۔ آپ سو رہے ہیں تب بھی سانس لے رہے ہیں، سانس جو ہے چھوڑ رہے ہیں، یہ سب نعمتوں کا استفادہ، اور اس کے بدلے میں آپ اگر اس کی طرف اس کے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں، کوئی سا بھی طریقہ جسے آپ جانتے ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو کسی حد تک آپ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی طرف بلانے کا کام چھوڑ دیا، متوجہ کرانے کا کام چھوڑ دیا، تو اس کا نقصان دوسروں کو جو نہیں کر رہے ان کو تو ہوگا ہی، آپ بھی مجرم ہوں گے، آپ بھی نافرمان ہوں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک نہیں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں
موجودہ زمانے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو جو آسان طریقے سے کام اللہ کی طرف بلانے کے ہیں ان کاموں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کام میں بھی لگنے کی ضرورت ہے۔ کسی طرح بندے مسجد تک آ جائیں، اس کے سلسلے میں جو محنتیں ہو رہی ہیں اس میں اگر ہم نے حصہ نہیں لیا، ہم نے دلچسپی کا ثبوت نہیں دیا تو یہ جہالت، یہ بے دینی ہم سے ہوتے ہوتے بہت دور نہیں ہماری ہی نسلوں میں منتقل ہوتے ہوئے چلے جائیں گی، ہماری ہی نسلوں میں یہ چیزیں آ جائیں گی اور بے دینی کی زندگی اور قرآن کے بقول جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس چیز کی بھی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں نماز کے بعد بھی 2-4 منٹ ہمیشہ بیٹھا کریں، خاص طور پر جمعہ کی نماز کے بعد بہت آنے والے جمعہ تک اہم اور حساس اعلانات رہتے ہیں، وہ سنانا رہتا ہے۔ بعض حضرات اللہ کی پناہ ایسا لگتا ہے مسجد میں آتے ہی انہیں کوئی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، بجلی لگتی ہے، سب سے آخر میں آتے ہیں، ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اب کم از کم سلام پھیرنے کے بعد دعا تک وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد بھی بیٹھنے کی فرصت نہیں، اس سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے ہم کہاں کس کے جا کر چیخ کر کان میں راستے میں بات کو ڈالیں؟ یہ جگہ اللہ نے مسجد ایسی اس کا گھر بنایا ہے، یہاں سب ایک دوسرے کے در سنایا جا سکتا ہے، لیکن امت ایسی تیز رہتی ہے، نماز کھڑنے کے بعد آتی ہے، اب کب سنائیں؟ سلام پھیرتی ہی ہم سنانا چاہتے ہیں دعا سے پہلے، لیکن وہ بھی سنے بغیر چلے جاتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے، نقصان دہ ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ بھی اعلان کرتا چلوں کہ اس جمعہ بعد نماز جو ہے ہمارا چندہ جو ہے عیدگاہ کے لیے ہوگا۔ گزشتہ مہینے کا چندہ بھی بہت زیادہ کم تھا، ہمیں کافی بڑا احساس ہوا، اس لیے گزارش ہے کہ نماز کے بعد جو چندے کے لیے یہاں چادر پھیلائی جائے گی، باہر کھڑے ہوئے ملیں گے، وہ ہمارے عیدگاہ فیض عمر کے لیے ہے۔ کشادہ دلی کے ساتھ بہت بڑا کام ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔